باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اگرچہ آپ کی جو کلاسز چل رہی ہیں وہ ذاکری کی چل رہی ہیں، لیکن ٹاپک میرا جو دیا گیا ہے وہ فقہ ہے، فقہ عاشورہ۔ فقہ عاشورہ میں کیا کیا کچھ آ سکتا ہے وہ ایک لسٹ انہوں نے مجھے بھجوائی ہے کہ یہ سوالات ہیں اور ان کے آپ جوابات دے دیں، تو وہ سب ملائیں گی تو بن جائے گی فقہ عاشورہ۔ درست؟ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ممبر پہ جاتا ہے تو جو سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ذہن رکھنے والے، ہر سوچ رکھنے والے۔ کسی کے ذہن میں کچھ بھی سوال آ سکتا ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ عام طور پہ جو باتیں انہوں نے جو سوالات بھجوائے ہیں وہی سوالات ہیں جو لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، کوئی پوچھ پاتا ہے کوئی نہیں پوچھ پاتا ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں، تو اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہے اور اسی حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اب سوالوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلا جو سوال دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فاقہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ درست؟ کہ انسان عاشور والے دن فاقہ رکھتا ہے۔ اب سوال چلے میں اس طرح سے بناتا ہوں کہ عاشور والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آیا روزہ رکھنا چاہیے؟ یعنی نہیں رکھنا چاہیے کا مطلب یہ کہ رکھیں تو حرام ہے؟ یہ تو آپ کی فقہ ہو گئی کہ جس کے اندر روزہ عاشور کا حرام ہے، لیکن ایک فقہ وہ ہے جو امام صادق علیہ السلام کی فقہ ہے۔ وہ اس مسئلے میں بالکل نقطہ مقابل ہے آپ لوگوں کی فقہ۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک عالمہ یا ایک ذاکرہ وہ ان سنی سنائی کے اوپر کام نہ چلائے، یعنی اس کو اپنا عقیدہ نہ بنائے۔ کوئی بھی عالمہ ہو جو عالمہ بننا چاہ رہی ہے یا کوئی ذاکرہ بننا چاہ رہی ہے، بالآخر ذاکرہ کے لیے بھی کچھ تو علم چاہیے ہوگا نا، صرف بولنا آنا تو کافی نہیں ہے۔ بولنے کے لیے کچھ کیا بولیں گے، کیا کچھ تو بولنا ہے نا، تو وہ جو کچھ ہے جو بولنا ہے اس کے لیے کچھ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کچھ معلومات حاصل کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال تو جو بھی عالمہ ہو یا ذاکرہ ہو، اس کو روش اس کی یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے دماغ میں جو سنی سنائی معلومات آپ کے دماغ میں نا ذخیرہ، سلیکٹ آل ڈیلیٹ آل، اس لیے کہ وہ معلومات ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مثلا بعض چیزیں آپ نے مرثیوں سے سن کے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے، بعض چیزیں ماں باپ سے سن کے عقیدہ بنا ہوا ہے، بعض چیزیں محلے والیوں سے سن کے عقیدہ بنا ہوا ہے۔ وہ سارے عقائد وہ ہیں کہ جو سنے سنائے عقائد ہیں، جس کی نہ کوئی بیس ہے ہمارے پاس، نہ کوئی عطا ہے، نہ کوئی پتہ ہے۔ بالآخر کیا صورتحال ہے؟ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عاشور کا روزہ حرام ہے۔ یہ خاص طور پہ آپ کو سادات کے اندر یہ چیز زیادہ ملے گی۔ عاشور کے دن کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ جاب پہ جانا، کمانا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فقہات کی؟ جھاڑو لگانا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اپنے آپ کو نہانا دھونا وغیرہ، یہ ساری چیزیں بالآخر اس کے بارے میں چلے اب آپ لوگوں نے ہاتھ تھوڑا ہلکا کر لیا اپنا۔ آپ نے کہا پہلا تیر حرام والا تو چلا نہیں، تو اس کو حرام نہ بولیں ہم۔ درست؟ حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ائمہ تحریر کی جو حدیث ہے اس میں ان کا یہ ہے کہ جیسے مفاتی میں جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہ ترک کرنے کا حکم ہے کہ آپ ترک کرتے ہیں۔ دیکھیں، ترک کرنے کا حکم ایسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ترک کرنا چاہیے یعنی کریں تو گناہ ہوگا کوئی، یا نہیں گناہ کوئی نہیں ہے؟ جب گناہ کوئی نہیں ہے تو پھر کر بھی سکتے ہیں، پر جب گناہ نہیں ہے
اللہ جو کر رہا ہے اس کا دل چاہ رہا ہوگا تو کر رہا ہے نا. چلیں یہ آہستہ آہستہ ساری باتیں ابھی آتی ہیں. اب یہ اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں, دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. چیک کرتے نا ساتھ ساتھ کہ فتویٰ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. درست. عرض خدمت یہ ہے کہ فاقہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, روزہ اس دن رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز اور بھی ذہن میں, ایک تو یہ کہ جو سنی سنائی معلومات ہے اس کے اوپر اتکا نہ کریں. اب اسی معلومات کو مثلا فرض کریں آپ کے ذہن میں جی حرام ہے اس دن روزہ رکھنا, اب آپ اسی کو آگے بڑھانا شروع کر دیں. نہیں, یہ کام نہ کریں. پہلے ساری معلومات کو ڈیلیٹ ماریں, اس کے بعد اب جستجو کرنا شروع کریں, کتابیں پڑھیں, تحقیقات کریں, معلومات کریں, علماء سے پوچھیں, فقہا سے پوچھیں, اور نئے سرے سے اپنے ہارڈ کو بھرنا شروع کریں اس معلومات کے ذریعے کہ جس کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی بیس ہو آپ کے پاس. اب فرض کریں آپ سے کوئی پوچھے, جنہوں نے کہا حرام ہے, آپ سے پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے یا کیا اس کی بیس ہے, سورس کیا ہے کہ جس کی بنا پر آپ نے کہا جی روزہ رکھنا حرام ہے. تو کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس, حرام والیوں کے پاس کیا جواب ہے؟ جی لا حول ولا قوت الا باللہ. مثلا رمضان میں کون سی خوشی ہوتی ہے؟ اتنی شدید گرمی میں اللہ میں کہتا ہے روزے رکھو, دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہ رکھیں, اور آپ مجبوری میں رکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ خدا نے کہا ہوتا ہے. تو کون سی خوشی ہے یہ؟ جی نہیں تو حرمت کہاں سے نکلی؟ نہیں, میں تو حرام والیوں سے پوچھوں, آپ سے تو میں پوچھ ہی نہیں رہا. اگر آپ حرام نہیں مانتی ہیں تو جنہوں نے حرام کہا تھا میں ان سے میرا سوال ہے کہ ان کے پاس اس حرمت کی کیا بیس ہے؟ کوئی بیس نہیں ہے, اللہ ان کے یہی بچپن سے سنتے آئے ہیں, گھر والوں سے, اماں سے, ابا سے, سب سے یہی سنا ہے, یہی بیس ہے. تو یہ کوئی معلومات نہیں ہوئی, نہ اس کے اوپر آپ کسی کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں, نہ کسی کو قانع کر سکتے ہیں. معلومات ہمیشہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہو, کوئی بیس ہو آپ کے پاس. درست. اب یہی سوال کہ ہاں جی وہ تو صحیح ہے, فتویٰ ظاہری بات ہے. آپ کو مثلا فرض کریں حرام ہے یا حرام نہیں, تو فقیہ ہی بتائے گا نا کہ آیا اس کی نظر میں, مثلا آغا سیستانی سے آپ پوچھیں کہ آیا عاشور کا روزہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے, تو آغا سیستانی کی اگر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ انہوں نے حرام روزوں کا تذکرہ کیا ہے, تو عیدین کا روزہ حرام ہے, عید فطر اور عید ضحیٰ کا روزہ. اسی طرح بعض اور دن آتے ہیں, ایک آدھ حج وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں روزہ حرام ہے. اس کے علاوہ باقی کسی دن روزہ حرام نہیں ہے. باقی جو دن بچتے ہیں یا واجب ہے یا مستحب ہے. واجب آ جائیں گے آپ کے ماہ مبارک رمضان کے, یا کسی دن کی خاص دن کے لیے یا عام دن کے لیے آپ نے کوئی نظر وغیرہ کی ہوئی ہے تو نظر کا روزہ واجب بن جائے گا نظر کی وجہ سے. وَإِلَّا اگر نہ نظر ہو, نہ آپ نے کسی سے پیسے لے کر اس کے روزے رکھنے کی کوئی ٹھیکہ لیا ہو, نہ آپ نے جو ہے رمضان المبارک ہو, عام دنوں میں روزے بھی مستحب ہیں. ان مستحب روزوں میں بعض دنوں کی خاص تاکید آئی ہے کہ جس کی فہرست آپ کو توضیح المسائل میں مل جائے گی. حتیٰ خود محرم کے بھی پہلی کا, تیسری کا اور کا روایتوں میں آیا خاص تذکرہ کہ یہ روزے ریکمینڈڈ روزے ہیں. درست. تو یا اسی طرح اور بعض دوسرے دن. اب ریکمینڈڈ روزے بھی ہٹا دیں آپ, تو باقی جتنے بھی دن بچتے ہیں وہ روزے عام طور پر ان دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے. عاشور کے روزے کی بعض فقہا نے مثال دی ہے مکروہ روزے کے حوالے سے کہ اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب حرام نہیں ہوتا. جب عبادت میں مکروہ آتا ہے تو عبادت میں مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب کم ہے. یعنی فرض کریں اگر عام دن میں روزہ رکھیں تو 100 نیکیاں ملنی ہیں آپ کو, تو اس دن اگر آپ روزہ رکھیں گی تو ممکن ہے 100 کی بجائے 60 نیکیاں ملیں, ممکن ہے 50 نیکیاں ملیں. اب کتنی کم ہوتی ہیں اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا. یہ تو
فقہی اعتبار سے روزے کا حکم کہ اس دن بھی روزہ حرام نہیں ہے. خدا کا سیستانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ روزہ بہرحال حرام نہیں ہے اس دن کا، لیکن بعض روایتوں کے اندر جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، ایک روایت ہے کہ ایک راوی امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام کو محزون دیکھا، اس نے کہا کیا بات ہے مولا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا میری جان آپ پہ قربان، آپ کچھ مغموم میں نظر آ رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم آج کیا دن ہے؟ آج عاشور کا دن ہے. آج وہ دن تھا جس دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر وہ مصیبتیں آئیں کہ جو آپ سنتے وغیرہ ہیں. پھر کچھ آداب بیان کیے. پھر اس نے ایک سوال کیا کہ مولا اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس دن جس طرح روزے میں ہوتا ہے نا، رات سے ہی آپ نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ یار کل روزہ رکھنا ہے، تو ایسا کام نہ کریں، رات سے قصد نہ رکھیں روزہ رکھنے کا. یعنی یوں سمجھیں کہ بغیر قصد کے روزہ رکھیں، روزہ نہ، یعنی بغیر قصد کے پانی اور کھانے کو چھوڑ دیں. بعض میں زوال کا ہے لیکن بعض میں عصر کا آیا، اور ایک دلیل جو آئی ہے اس کے مطابق شاید عصر والی بات زیادہ بہتر ہے کہ عصر کے بعد اپنے روزے کو سادی غذا سے کھول دیں، دودھ سے یا پانی سے. بعض جگہ میں پانی کا تذکر کہ پانی سے اپنے اس فاقے کو کھول دیں، جس کو ہم فاقے سے تعبیر کرتے ہیں. روایت میں فاقے کا لفظ تو نہیں آیا، روایت میں اس نے پوچھا روزہ رکھو، امام نے کہا رات سے قصد نہ کرو، اور عصر کے بعد ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا ہلکی پھلکی غذا سے اپنے روزے کو، یعنی جو اپنے روزہ رکھا ہوا ہے روزہ ٹائپ کی چیز جس کو ہم فاقہ بولتے ہیں، اس کو کھول لو. کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں سید الشہداء کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کا وقت ہے، اور یعنی گویا ان کی پیاس اور بھوک کے ختم ہونے کا ٹائم ہے. لہذا اس ٹائم پر اپنے روزے اور فاقے کو کھول لو. تو بغیر نیت کے تو شرعی اور فقہی روزہ تو نہیں بنے گا نا بغیر نیت کا، لیکن یہ روزہ آپ غم کی قصد کے ساتھ رکھیں، امام کے غم میں کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی قصد کے ساتھ یہ کام آپ انجام دیں. بعد میں نے کہا نا بعض روایتوں میں زوال کا وقت آیا کہ زوال کے بعد یہ کام کریں، لیکن اس میں کیونکہ علت آئی ہے یہ زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ زوال کے وقت تو ابھی امام کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، وہ تو عصر کے وقت جب شہادت ہوئی ہے تو سلسلہ منقطع ہوا ہے. لہذا وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کہ عصر کے وقت تک اس کو. اور آغا سیستانی کی بھی ایک استفتاء میں پوچھا گیا کہ فاقہ وغیرہ جو ہے وہ کس ٹائم پہ کھولا جائے. روزے کا پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ روزہ حرام نہیں ہے، اس دن روزہ نہ رکھیں بلکہ فاقہ رکھیں، اور اس کو عصر کے بعد اس فاقے کو کوئی ایک گھونٹ پانی یا ہلکی پھلکی غذا سے اس کو کھول دیں. تو اس دن جو ریکمینڈڈ چیز ہے وہ یہ ہے. اور جس طرح انہوں نے ابھی بیان کیا، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ وہ دن ہے، ظاہراً جو مجھے اب یاد پڑا شاید 8ویں امام کی کوئی روایت ہے، اس میں یہ تذکر آیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں آل زیاد نے خوشحالی کے طور پر روزہ رکھا تھا. لہذا اس دن آل زیاد نے اور اس کیا کہتے ہیں جو ظالمین تھے امام کے حق میں ظلم کرنے والے بنی امیہ وغیرہ، ان لوگوں نے یہ روزہ رکھا تھا. لہذا آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ اس دن روزہ رکھیں. یعنی ان کا روزہ خوشحالی کا روزہ تھا، جس طرح انہوں نے کہا نا خوشحالی والا روزہ، ان کا روزہ خوشحالی کا روزہ تھا. لہذا یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں. تو اس دن کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جو ریکمینڈڈ چیز ہے وہ یہی ہے کہ فاقہ رکھیں، اور عصر کے بعد اب دوسرا سوال یہی بنتا ہے کہ فاقہ کس وقت کھولا جائے. تو عصر کے بعد جو ہے اس فاقے کو بعض لوگ جی ظہر پہ ہی کھول لیتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا بالآخر ایک امام کی یاد میں ایک آپ نے اظہار کرنا ہے کہ آپ بھی امام کے غم میں شریک ہیں. عصر پہ ظہر پہ کھول لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو تھیم ہے اس تھیم کے تحت عصر پہ کھلنا چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا نا آغا سیستانی نے بھی یہی کہا ہے، اور روایتوں کے اندر ایک روایت جو میں ابھی عرض کی آپ کی چھٹے امام کی، اس میں بھی یہی آیا کہ عصر کے وقت کھولا جائے اس کو. تو بہتر یہی ہے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیں، ممکن ہے زیادہ آپ ڈیلے کریں گے تو ثواب بھی زیادہ بن جائے گا آپ کا. یعنی آپ ظہر پہ کھولیں اور آپ عصر پہ کھولیں تو خود ظہر اور عصر میں تقریباً 3-4 گھنٹے کا ڈفرنس ہے. تو وہ 3-4 گھنٹے آپ زیادہ اور امام کی ساتھ دینے والی بن رہے ہیں کہ آپ نے امام کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت کے، امام بھی بھوکے پیاسے تھے، ہم بھی ان کے غم میں بھوکے پیاسے رہیں، تو زیادہ ثواب ہو جائے گا آپ کو. تو
اصل جو ہے صحیح وقت وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ اس کے بعد عاشورہ کے روز ملازمت یا کاروبار یا بازار سے چیزیں خریدنے کا مسئلہ، آپ لوگوں کی فقہ کہتی ہے مکروہ ہے، ابھی بعض نے یہ کہا، حرمت کی طرف تو نہیں گئی اب آپ دیکھیں۔ ایک بات، یہ بعض علماء نے بھی یہ بات کہی ہے، اور اب روایتوں میں بے عین یہ الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے شاید بعض روایتوں سے آپ یہ نچوڑ نکال سکیں، لیکن کچھ صریح الفاظ ایسے موجود نہیں ہیں، لیکن بعض علماء کے بیانات میں اس قسم کی باتیں ہیں البتہ۔ اور وہ یہ کہ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کئی اس میں جو سوالات ہیں ان کا جواب یوں سمجھیں کہ ایک جو میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں اس سے کئی مشکلات آپ کی حل ہو سکتی ہیں۔ کربلا بالخصوص عاشور اور بالعموم یہ 2.25 مہینے جس کو ہم ایام غم مانتے ہیں، یا تو آپ مانیں ہی نہیں، کہیں نہیں جی ایام غم، یوم غم شہادت کا دن تھا، بس ٹھیک ہے شہادت والا دن ہم منائیں گے، اس کے علاوہ نہ آگے نہ پیچھے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جتنی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی حساب سے سارا سچویشن ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ 2.25 مہینے ہمارے لیے ایام غم ہیں، کیونکہ 9 ربیع الاول کا دن وہ تھا کہ جس دن عمر سعد کا سر امام سجاد کی خدمت میں پہنچا تھا، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا کہ آج تم لوگ سوگ کو بڑھا دو، تو 2.25 مہینے بنتے ہیں۔ تو اگر یہ 2.25 مہینے ہم ایام غم مناتے ہیں تو دیکھیں پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جی یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، مثلا کسی سہیلی کی سالگرہ اس میں جا سکتے ہیں، کسی کلیگ کی شادی ہے اس میں جا سکتے ہیں، کسی نے عقیقہ رکھا ہے اس میں جا سکتے ہیں۔ آخر یہ ساری چیزیں، یہ سوالات کیوں ہیں؟ یہ سوالات ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ یعنی فرض کریں اگر کسی کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو یا باپ کے غم میں نڈھال ہو، اور اسی وقت کسی کی پڑوسی کی شادی ہو، تو وہ پوچھے گا کسی فقیر سے کہ بھائی آغائی سیستانی یہ بتا دیں میں نے جانا ہے اس کی شادی میں جا سکتا ہوں نہیں؟ اصل ذہن میں بھی نہیں باتیں آتی۔ ہاں جن کو اپنے باپ سے کوئی سروکار نہیں، کوئی عشق نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، کوئی انسیت نہیں، وہ چلا جائے تو چلا بھی جائے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، کربلا واجبات کی حد تک یا محرمات، بہت ساری چیزیں نہ واجب بنتی ہیں نہ حرام بنتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نہ واجب ہیں نہ حرام ہیں، لیکن یہ آپ کے اور امام حسین کے عشق کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو امام مظلوم سے یا اہل بیت علیہ السلام سے کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے، کتنی انسیت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر واقعاً عشق ہے، یعنی انسان واقعاً اگر ان واقعات کے اوپر غور کرے تو مظالم کم نہیں ہیں کربلا کے، نہ خود عاشور کے دن کے کم ہیں اور نہ اس کے بعد کے ایام کے کم ہیں۔ یعنی واقعاً آپ ذرا سوچیں، بعض کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، ایک آغا وہاں تشریف فرما تھے، اس نے جب فضائل پڑھ کے مصائب کی طرف گیا، یوں سمجھیں ابھی اس نے ٹرن ہی لیا ہے مصائب کی طرف، اور پہلا جملہ کہا یا ابتدا ہی کی تھی، اور ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ لما دخلت زینب علی ابن زیاد، تو وہ چیخیں مار کے رونے لگے، دھاڑے مار کے رونے لگے، اور کہتے ہیں بس کر دے، ذاکر کو کہتے ہیں بس کر دے، تو بہت مصائب پڑھ دی، اور حیران پریشان کہتے ہیں آغا ابھی تو شروع کیا میں نے، مثلا پہلا جملہ ہے، کہا اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ زینب جیسی خاتون اس ابن زیاد جیسے ملعون شخص کے دربار میں داخل ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت پڑے گا۔ اب وہی والی بات ہے نہیں، درک کرنے کی بات ہے کہ انسان درک کر پائے کہ واقعاً کوئی مصیبت کی بات ہے، واقعاً اتنی بڑی مصیبت ہے،
حقیقتاً اتنی بڑی مصیبت ہے. آپ زینب کو تصور تو کریں, ہے کون سی ہستی, زینب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ وہ خاتون ہے جو معصوم گودوں میں پل بڑھ رہی ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو آئمہ عالمہ غیر معلمہ کے القاب دے رہے ہیں. وہ خاتون, وہ علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عصمت کی آغوش میں پلنے بڑھنے والی بچی ہے یہ. وہ خاتون ایک ایسے شخص کے دربار میں داخل کی جائے کہ جو ظالم, جابر, شرابی, کبابی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور وہ بھی بھرے دربار میں. یہ خود ظلم کی انتہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان, بہت سی چیزیں آپ کے عشق کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہم السلام سے, بالخصوص سید الشہداء اور ان کی آل سے کتنا عشق تھا یا کتنا عشق ہے. یہ ساری عشق کی باتیں ہیں. عشق ہے تو انسان پھر ان چیزوں کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے, ان چیزوں کی طرف جاتا بھی نہیں ہے. کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, وہ کبھی بھی نہیں اس کی طرف جائے گا. اس لیے کہ یہ ایام غم ہیں. یعنی آپ سوچیں, بیویاں اس وقت قید خانے میں ہوں, شام کے زندان میں ہیں. شام کے زندان کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. جو ان کو غذا دی جا رہی ہے اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. جس کیفیت میں رکھا گیا ہے, جو سید الساجدین کی کیفیت ہے, اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں لائیں اور اب آپ خود بتائیں کہ کیا کسی کا دل چاہے گا کہ وہ کسی شادی میں شریک ہو, کسی کا دل چاہے گا کہ وہ کسی سالگرہ میں شریک ہو, کیسے دل چاہے گا. لہذا یہ بہت سے جو سوالات ان کے ہیں ان کا جواب بس یہی ہے کہ دل مانتا ہے شرعاً حرام کچھ نہیں ہے, نہ کمانا حرام. ہاں البتہ ایک استفتاء آغا سیستانی کا میں نے پڑھا, اس میں یہی سوال کیا گیا کہ 9 اور 10 محرم کو کاروبار کرنا, دکانیں کھولنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی دکانیں کھولنا, کاروبار میں شریک ہونا, یہ ایک قسم کی اہل بیت کی نسبت بے اعتنائی شمار ہوتا ہو کہ آپ اہل بیت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, یعنی اہل بیت کی نسبت بے اعتنائی کاؤنٹ ہو, تب اس کام کو ترک کرنا چاہیے. پھر یہ کام نہ کریں, پھر دکانیں نہ کھولیں. لیکن اگر فرض کریں یہ بے اعتنائی شمار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کھول سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ فرض کریں میرے باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو میں 3 دن کی چھٹی کر دیتا ہوں, اور امام حسین جیسی ذات کی شہادت کا دن ہو اور میں دکان پہ جا کے بیٹھ گیا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنے باپ سے, امام حسین سے زیادہ عشق ہے. میرے باپ کی محبت میرے دل میں میرے امام حسین کی نسبت زیادہ ہے, آل رسول کی نسبت زیادہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت مقدم ہیں, حتیٰ محبتوں میں بھی ان کو مقدم ہونا چاہیے. ویسے تو ان کا مقام بلند ہے ہی, ہمارے پاس بھی محبتوں میں ان کا مقام بلند ہونا چاہیے. لہذا جس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس محبت کے ساتھ سازگار نہیں ہے, منافات رکھتا ہے, ٹکراؤ رکھتا ہے, اس کام کو نہ کریں. چاہے شرعاً حرام نہیں ہے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, یہ جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اہل بیت کی خاطر. یہ آپ کی نیت بڑی آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. یہ خود آپ کی نیت کہ اہل بیت کی خاطر ان کے غم میں مغموم ہونا, ان کے خوشی میں. وہ روایت میں نا آپ لوگوں نے سنی ہوگی, پتہ نہیں کتنے لوگ تو آپ سن چکے ہیں یا کتنی مجلسیں اب تک سن چکی ہوں گی. یہ 8ویں امام ابن شبیب کو کہتے ہیں, ابن شبیب والی اور طولانی روایت ہے. اس کے آخری فقرات یہ ہیں
کہ ہماری محبت کے ساتھ چپکے رہو، یعنی لازم قرار رہو، ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غم رہو. یہ مومن کی علامت ہے. اس لیے کہ اگر کوئی پتھر سے بھی محبت رکھتا ہے تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. تو جب تم ہم سے محبت رکھو گے تو تم ہمارے ساتھ محشور ہوگے. لہذا ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں مقدم ہونی چاہیے. میری خوشی پہ ان کی خوشی مقدم ہونی چاہیے. میری خوشی فرض کریں یہ ہے کہ میں جاؤں، لیکن ان کی خوشی یہ ہے کہ میں نہ جاؤں. اس لیے کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ خوشحالی کی محفلیں ہیں، اور ایام غم ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ جائیں گی تو کالے کپڑے پہن کے تو نہیں جائیں گی. جو میک اپ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ میک اپ بھی کریں گی، لباس بھی اچھا والا پہنیں گی، چمکیلا پہنیں گی، بھڑکیلا پہنیں گی، پتہ نہیں جو کچھ ہوتا ہے بہرحال ہمارے معاشرے میں. تو یہ کیسا غم ہے؟ کون مانے گا کہ یہ غمگین ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. اس کو دیکھ کے اس کا شوہر نہیں مانے گا کہ یہ غمگین ہے، تو کوئی دوسرا کیا مانے گا؟ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملات ہیں عشق بے اہل بیت، محبت بے اہل بیت. جتنا آپ کا عشق و محبت زیادہ ہوگا اور اس کو زیادہ کریں، بڑھائیں اپنے محبت کو اہل بیت کی نسبت. محبت اہل بیت جتنی بڑھے گی عمل بھی اتنا بہتر ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل بھی آپ کے حل ہو جاتے ہیں خود ہی اسی محبت کے نتیجے میں. لہٰذا پھر یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آتی کہ ہم شادی پہ جائیں، ہم عقیقے پہ جائیں، ہم یہاں جائیں، ہم وہاں جائیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے عشق کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے. ہمارا معشوق جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا دیا گیا، اس کے بچوں کو قیدی بنا دیا گیا، اس کی اولاد جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، درباروں اور بازاروں میں پھیرایا جا رہا ہو. واقعاً امام سجاد کے وہ جملے جو شام کے بازار کے حوالے سے ملتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں قیدی بنا کے لایا گیا جیسے روم اور زنج کے غلاموں کو لایا جاتا تھا. یعنی جو اشرف ترین مخلوق ہو کائنات کی، اس کو پست ترین طریقے سے بازار شام میں لایا جا رہا ہے. یہ کم مصیبت ہے، یہ کم مصیبت ہے. لہذا اگر انسان کو اہل بیت کی نسبت عشق ہے، باقی میں نے بتا دیا کہ اگر یہ اہل بیت کی نسبت جو ہے مثلا کام کرنا، کاروبار کرنا، دکانیں وغیرہ کھولنا، یہ اہل بیت کی نسبت عدم مبالات اور بے اعتنائی شمار ہو، تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر دکانیں وغیرہ نہیں کھولنی چاہیے. ورنہ فی نفس سے ہی کوئی حرمت نہیں ہے، ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے، ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے لیکن بالآخر اگر دل مانتا تو صحیح ہے، کھول لیں پھر. لیکن دل مانے تو کیسے مانے؟ اصل چیز یہ ہے کہ دل مانے تو کیسے مانے. ماننا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے. اگر کسی کا دل مان رہا ہے تو اس کو اپنی محبت کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جی جی جی. یہ جو دکان والے جو کھانا وانا پکاتے ہیں، پکوان والے جو جاتے ہیں سامان وغیرہ خریدتے ہیں، تو یہ لوگ جو کھول رہے ہوتے ہیں دکان، لیکن آپ سارے تو بالآخر جس کو جتنی محبت جو کھول رہے ہیں وہ کھول رہے ہیں، صحیح ہے، ان کی محبت ہی اتنی ہے. بہت سے لوگ تو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا وہ عقیدہ یا وہ اعتقاد یا وہ لگاؤ تو نہیں ہے جو آپ لوگوں کا ہے. وہ بھی کریں گے تو وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے بھائی. دوسری چیز یہ ہے جب فاقہ شکنی ہوتی ہے تو نام کا ہے کہ سادی چیز سے جو ہے، سادی چیز سے ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ بریانی اور یہ اس قسم کی رقم کھلائیں جو چل پڑی ہیں اب، اور لوگ اس کو کھا بھی رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ کھلا رہے ہیں تو کھانے والے. دیکھیں آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، میں ایک جواب آپ کو دے دیتا ہوں. یہ بالآخر آپ نے پوچھا ہے، بات اچھی ہے، اور اگر اس توسط سے پیغام پہنچ سکے تو اچھی بات ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ جب ان سے یہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ مجلس کے اندر، ہماری مجلسوں کا بھی مسئلے، ہمارے مجلس میں نیازیں بعض اوقات تکے بانٹے جا رہے ہیں، بعض اوقات جو ہے قورمے شورمے، بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بانٹی جاتی ہیں. اور امام کے نام پر ہی صحیح، لیکن بالآخر کیا مثلا خوشی کے دن نہیں آتے کہ ہم خوشی کے دن یہ کام کر لیں اور غم کے ایام میں سادی غذائیں استعمال کریں؟
یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ بعض روایتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، مختار کے قیام تک، بلکہ عمر سعد کے واصل جہنم ہونے تک اہل بیت کے گھرانے میں آپ پڑھتے ہیں نا روایتوں میں، دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی کوئی ایسی غذا کہ جس کا نتیجے میں، یعنی یہ کانا علامت ہوتی تھی کہ وہی والی بات ہے کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں پکتی تھیں کہ جو دھوئیں کا سبب بنتی ہیں زیادہ. یعنی سادی غذا، ممکن ہے شاید یہ کنایہ اس بات سے بھی ہو کہ ان کے اپنے گھروں میں غذائیں بھی نہ پکتے ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے روایتوں کے اندر ملتے، کسی نے کہا امام سے کہ مولا جو بعض لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں امام حسین کی، وہ راستے میں مرغن غذائیں کھاتے ہوئے جاتے ہیں. مولا نے اس کی توبیخ کی، مگر یہ اپنے باپ کے قبر پہ جائیں گے تو اسی طرح کھانا لے کر جائیں گے. مولا اس کی توبیخ کر رہے ہیں. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی نے روسٹ بنا ہوا مرغ جو ہے وہ بھیجا اہل حرم کو مدینہ آنے کے بعد، تو بیوی نے یہ بھجوا دیا کہ ہم غمزدہ لوگ ہیں، ہم ایسی غذائیں نہیں کھاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غذائیں، ایسی غذائیں غم کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتی ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیاز جو مجلس ہے، مجلس کو مجلس رہنے دیں، مجلس کو کوئی ٹکی پارٹی نہ بنائیں، مجلس کو تفریح کا ذریعہ نہ بنائیں. مجلس میں جو نیاز ہو سادی ترین نیاز کریں. ہاں آپ کو امام کے نام پہ کھلانے کا شوق ہے، ہر امام جس کی شہادت ہوتی ہے اس کی ولادت بھی ہوتی ہے، خوب رکھیں جشن ولادت کے دن. 18 ذی الحجہ ہے، مباہلہ ہے، 15 شعبان ہے، 3 شعبان ہے، اور یہ جتنے بھی 13 رجب ہے، یہ سارے ایام خود جتنا مرغن کھانا آپ کھلا سکتے ہیں کھلائیں. باربیکیو کرنے لائیں، لائیو باربیکیو کریں، جو کرنے کریں ان ایام میں. لیکن غم کے ایام کو تو، یعنی میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، جس طرح کے ہمارے کھانے ہوتے ہیں یا جس طرح کی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، اگر کوئی باہر سے آنے والا جس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے آ کے دیکھے، کیا امپریشن لے گا؟ یعنی آپ کی محفلیں، آپ کی مجلسیں، آپ کی غذائیں، نیاز ایسا ہونا چاہیے کہ آنے والے کو امپریشن یہ ملے کہ یہ غم کی محفل ہے. ملتا ہے ہمارے ہاں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کی لاجک ایک طرف، لیکن آئمہ، جب میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ روایتوں میں یہ ہے کہ آئمہ نے ریکمینڈ نہیں کیا کہ زیارت کے لیے یا بیوی جو غم کے ایام منا رہی ہیں اس موقع پر یہ اس قسم کے کھانے کھائیں. خود گھروں میں نہیں کھانے پکاتے تھے اس طرح کے. مختار کا قیام ظاہراً 65 ہجری میں ہے، 61 ہجری کربلا ہے. 4 سال تک آپ سوچیں کوئی اس قسم کے کھانے نہیں کھائے. وہاں پہ لاجکیں نہیں ہوتی تھی کہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس. لیکن ہم لاجک کو آئمہ کے کلمات کے مقابل میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ جب آئمہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کا کوئی کام ہو کہ غم یعنی مجلس یا نیاز وغیرہ جو ہے وہ اس قسم کی ہو، یا مثلا آپ زیارت پہ جائیں تو اس قسم کے کھانے کھائیں. ابھی زنجیر زنی بیچ میں کھانا کھلا رہا ہوں، آپ زنجیر زنی پہ آ گئے ہیں. اس کے بعد تو جوس پینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ دیکھیں وہ ایک الگ باب ہے. میں ابھی اس طرف، میں تو نیاز کی بات کر رہا ہوں کہ بالآخر ایسی نیاز ہونی چاہیے، ایسی دیکھیں علماء کیا کرتے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کتنا سنے، میں نے تو کئی کلپ سنے بھی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ جی یہ نیاز ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں، مجلس آپ نے لوگوں کے لیے رکھی ہے یا بیوی کے لیے رکھی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ ہم لوگوں کے کام ہی خالص نہیں ہیں، نہ ہماری نیتیں خالص، نہ ہماری مجلسیں خالص، نہ ہماری عزاداری خالص. تو صحیح ہے، پھر جس کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو وہ تو خوش ہو ہی رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، خوش کریں لوگوں کو. رکھیں دل پہ پتھر. بہرحال میں میرے کو جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مجھے اس وقت اس سے کوئی سروکار نہیں ہے.
نیاز سادی ہونی چاہیے. جشن کے ایام میں آپ دل کھول کر پیسہ خرچ کریں مولا کے نام پر. جو بہترین سے بہترین نیاز کر سکتے ہیں وہ کریں. میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ نیاز جو ہے وہ سادی ہونی چاہیے. اب فرض کریں ممکن ہے آپ کہیں کہ ایک دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ معاشرے کے ٹرینڈ کے حساب سے اس کی وہ جو شدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مثلا ممکن ہے حلیم کی شدت ہمارے یہاں اتنی نہ ہو کہ حلیم کو کوئی بہت ہی مرغن غذا مانا جاتا ہو یا بہت ہی کوئی ہائی فائی ٹائپ کی چیز مانی جاتی ہو. وہ شاید ممکن ہے ایک نارمل غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو. یا بعض اس قسم کے اور کھانے ہیں کہ جو ممکن ہے نارمل ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کی اب شدت اتنی. دیکھیں ہر چیز جب شروع میں آتی ہے, پیزا جب شروع میں آیا تھا وہ ایک چیز تھی, آج ہر دوسری گلی کے کونے پہ ایک پیزے والا کھڑا ہوا ہے, اب لوگ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کی شدتیں کم ہو جاتی ہیں. صحیح اب کم ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جن کی ابھی تک کم نہیں ہوئی, میرا خیال ہے باربیکیو کی ابھی شدت ایسی نہیں کہ آپ کہیں کہ یار یہ کم ہو چکی ہے چلو باربیکیو بھی چلے گا. لیکن حلیم ہے, پلاؤ ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں وہ بظاہر میرا خیال ہے چل سکتی ہیں, لیکن وہ بھی نہ ہو تو بھی بہتر. سادے سے ایک مسر چاول کھلائیں لوگوں کو نیاز کے نام پر. کیا ہے وہ پیٹ نہیں بھرتے کیا؟ مسر چاول بھرتے ہیں نا, بہت سے لوگ کھاتے ہی ہیں. تو بہرحال میں نے کہا نا کہ دیکھیں میں میرا کام ہے صرف بتانا, میں بتا رہا ہوں. اب کیا ہو رہا ہے, کہاں سے روکنا ہے, کیسے روکنا ہے, یہ میرے کو نہیں معلوم. ابھی صرف میں آپ کو جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ظاہری طور پر نیاز جو ہے وہ سادی ہونی چاہیے تاکہ لگے کہ یہ مجلس غم ہے. اور بعض جگہوں پہ میں نے کہا نا کہ یہ ریکمینڈڈ ہے عاشور کے لیے, خاص طور پہ جو آداب بیان کیے جاتے ہیں اس میں آتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو. ابھی کہا نا افطار کرو کس چیز سے, ٹکے سے, بریانی سے, قورمے سے. امام نے کہا یا پانی سے یا دودھ وغیرہ ٹائپ کی کوئی سادی سی غذا استعمال کرو. اب آپ امام کی لاجک کے سامنے جو ہے آپ عوام کی لاجک لے کر آئیں تو ہم امام کی سنیں یا عوام کی سنیں, وہ آپ کی مرضی ہے, جس کی سننا چاہیں سن لیں آپ. خوب, یہ دوسرا سوال. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عاشور کے روز مصافحہ یا سلام کرنے کا مسئلہ. دیکھیں مصافحہ یا سلام کرنا کوئی حرام نہیں ہے, لیکن مفاتی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, دیا ہوا ہے کہ عاشور کے دن, ایک خود روایت میں بھی یہ ہے کہ عاشور کے دن اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین, وہ پورا جو جملہ ہے اس کے ذریعے یا کم سے کم اتنا جملہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں ان الفاظ کے ذریعے. یعنی اگر کوئی سلام آ کے کر بھی دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں, ہوئے تم سلام کیوں کر رہے ہو, کیا ہو گیا, کوئی آسمان ٹوٹ گیا, کوئی زمین نیچے آ گئی, کوئی کیا ہوا, کچھ نہیں ہوتا ہے. جواب نہ دینا یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. اس کا سلام کرنا گناہ نہیں تھا, خلاف آداب تھا. عاشور کے آداب میں یہ نہیں ہے کہ سلام کریں, عاشور کے آداب میں ہے کہ تعزیت پیش کریں. درست. حالانکہ اگر کسی نے سلام کر ہی دیا ہے تو کوئی اس نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا, لیکن ہم جواب نہ دے کے حرام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جواب بھی دیں اور ساتھ تعزیت بھی پیش کر دیں. اس نے نہیں پیش کی, آپ پیش کر دیں اس کو تعزیت. کوئی قسم تو نہیں ہے کہ آنے والا ہی کرے, آپ اس کو تعزیت پیش کریں, وہ آپ کو تعزیت پیش کریں. لہذا اس اعتبار سے کہ سلام نہ کرنا کوئی یعنی کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن جو عاشور کے دن کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسان جو ہے عاشور کے دن کیا کہتے ہیں تعزیت پیش کرے انہی جملوں کے ساتھ کہ جو آپ مفاتی میں دیکھ چکے ہیں. بلکہ میں دیکھوں اگر مجھے روایت مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے. ایک درود بھیجیں جب تک آپ. دیکھیں یہ جو روایت ہے نا یہ وہی جملہ ہے کہ اس نے صوم کی, میں نے روزے کی بات کی, امام نے کہا کہ ایک گھنٹ پانی کے ساتھ جو ہے اس روزے کو افطار کرو اور اس دن روزے کو مکمل نہ کرو اور عصر کے بعد اپنے روزے کو افطار کرو. ہاں یہ والی روایت ہے ظاہراً. دیکھیں یہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں. یہ ابی جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے.
یہ روایت جو ہے یہ ظاہراً وسائل الشیعہ میں آئی ہے اور زیارت کے چیپٹر میں آئی ہے. زیارت کا بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام کے پہلے زیارت کرو امام کی، اور اس کے چاہے قریب سے چاہے بعید سے. آپ کو معلوم ہے کہ بعید سے بھی زیارت کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، تمام ائمہ کی ہے، بالخصوص امام حسین کی، کہ چھت پر چلے جاؤ اور دائیں بائیں دیکھو، پھر آسمان کی طرف رخ کرو، اپنا چہرہ جو ہے وہ کربلا کی طرف کرو، اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام بھیجو تو تمہارا سلام امام تک پہنچتا ہے اور تمہیں اجر و ثواب، یعنی اس سلام کے اوپر بھی تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو یہ تو روایتوں میں ہے. تو امام نے کہا زیارت کرو چاہے قریب سے چاہے بعید سے. اس کے بعد پھر ثم لینتب بالحسین ویبکی ہے، امام حسین پر ندبہ کرو، گریہ کرو. ویأمر من فی دارہ ممن لا یتقیہ بالبکاء علیہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی گریہ کریں. راوی سے امام بتا رہے ہیں. ویقیم فی دارہ المصیبہ باظہار الجزع علیہ، اپنے گھر میں مصیبت کا اظہار کرو اور امام حسین کے لیے بیتابی دکھا کر. اور ولیعظ بعضهم بعضا بمصابہم الحسین، وہی تعزیت پیش کریں بعض ایک دوسرے کو انہی جملوں کے ذریعے کہ جو بیان کیے. امام کہتے ہیں انا ضامن لہم اذا فعلوا ذلک علی اللہ عز وجل، میں ضمانت دیتا ہوں خدا پر اس اجر و ثواب کی کہ جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، 1000 حج، بلکہ نہیں، ثواب 1000 حج، 2000 حج، 2000 عمرے اور 2000 غزوے جو رسول خدا کے ساتھ جہاد کیے ہوں ان کا اجر و ثواب ملے گا. امام کہتے ہیں میں ضامن ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں خدا کی طرف سے کہ یہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا. پھر امام کہتے ہیں، پھر اس نے پوچھا راوی نے کہ ہم تعزیت کیسے پیش کریں، تو امام نے وہ جملہ سکھایا کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا الحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ ما ولیہ والامام المہدی من آل محمد. پھر امام کہتے ہیں وَإِنْ اسْتَطَعْتَ لَا تَنْتَشِرْ، اگر استطاعت رکھو تو لا تنتشر یومک فی حاجت فافعل، اگر تم اس بات کی قدرت ہے تمہارے اندر کہ اس دن کو اپنی حاجتوں میں نہ لگاؤ تو یہ کام کرو، یعنی اس دن اپنی حاجتوں کو ترک کر دو، اپنی ضروریات کو ترک کر دو. فإنہ یوم نحس، یہ نحس دن ہے. لا تقضی فیہ حاجت المومن، اس دن میں حاجت مومن پوری نہیں ہوتی، اور اگر پوری ہو بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ اپنی ضروریات کے پیچھے نکلے ہیں تو یا تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. ولا یری فیہ رشدن، اور اس میں نشو نما نہیں ہوگا. کہتے ہیں پھلتی پھولتی نہیں ہے وہ آپ کی چیز. مثلا آپ نے ایک معاملہ بن گیا، آپ نے اس دن پلاٹ لے لیا، آپ نے اس دن کوئی گھر خرید لیا، آپ نے اس دن کوئی دکان خرید لی مثلا، تو یہ اس دن یہ نہ برکت ہوگی اس میں، نہ یہ پھلے پھولے کی چیز. پھر امام فرماتے ہیں کہ ولا یدخرن احدکم لمنزلہ فیہ شیئا، اپنے گھر میں کوئی چیز ذخیرہ بھی نہ کرو. بظاہر کھانے پینے کی چیزیں مراد ہے. اگر کوئی شخص اس دن کسی چیز کو اپنے گھر میں ذخیرہ کرتا ہے تو خدا اس میں بھی برکت نہیں دیتا کہ جو اس نے ذخیرہ کیا ہے، اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے لیے اس میں برکت دیتا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر کوئی شخص یہ کام انجام دے جو بیان کیا ہے کہ مثلا اپنے حاجت دنیا کو ترک کر دے اور دنیا کی حاجتوں میں نہ لگے، تو امام فرماتے ہیں کتب اللہ لہم ثواب 1000 حجۃ و 1000 عمرۃ و 1000 غزوۃ، خدا 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا. وہ جہاد کے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول خدا کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں. وکان لہ کثواب کل نبی و رسول و صدیق و شہید، ہر نبی، ہر رسول، ہر صدیق، ہر شہید کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا. ماتا او قتلا، چاہے وہ یہ نبی و رسول و صدیق و شہید چاہے مارے گئے ہوں چاہے خود مر گئے ہوں. دنیا جب سے خلق ہوئی ہے قیامت تک کے تمام انبیاء و صدیقین و شہداء، ان سب کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یعنی دنیاوی امور میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں.
اسی طرح ایک ہمارے پاس اور بھی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے روایت ہے، وہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ اس میں بھی امام علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے کہ اس دن جو ہے دنیاوی امور میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو، دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو اور دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو، بلکہ اپنا سارا ہم و غم اس دن عزاداری، امام حسین کے غم میں رونا، امام کی عزاداری کرنا، ماتم مجلس وغیرہ جو بھی ہمارے مصادیق ہیں عزاداری کے، ان میں اپنے وقت کو گزارو۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں تمہیں سرفراز کرے گا اور تمہیں پروردگار عالم نوازے گا۔ روایت کا جملہ یہ ہے، من ترک السعی فی حوائجہ یوم عاشورہ، جو عاشور کے دن اپنی حاجتوں کو ترک کر دے، اس کے لیے کوشش نہ کرے، قضى اللہ لہ حوائج الدنیا والآخرہ، خدا اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری کر دے گا۔ ومن کان یوم عاشورہ یوم مصیبتہ وحزنہ وبکائہ، اور عاشور کا دن جس کی مصیبت اور حزن اور رونے کا دن قرار دے گا تو پروردگار عالم یجعل اللہ یوم القیامت یوم فرحہ وسرورہ، قیامت کے دن اس کی خوشحالی کا اور اس کے سرور کا دن بنا دے گا۔ وقرت بنا فی الجنان عینہ، اور ہماری وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جنت میں۔ ومن سمی یوم عاشورہ یوم برکات، جو یوم عاشور کو یوم برکت قرار دیتا ہے اور اپنے گھر میں کوئی کھانا ذخیرہ کرتا ہے تو پروردگار وہی جملے جو بھی پڑھے اس کو جو ہے برکت نہیں دیتا۔ یہ عجیب جملہ ہے، وحشر یوم القیامت مع یزید و عبید اللہ ابن زیاد و عمر ابن سعد لعنہم اللہ الی اسفل درک من النار، خدا ان کے ساتھ اس کو محشور کرے گا جو عاشور کے دن اپنے گھر والوں کی فکر میں لگا ہوا ہے اور کھانے پینے جمع کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو ان کے ساتھ محشور کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ خلاصہ یہ کہ یہ روایتوں میں بھی موجود ہے، اور بالآخر وہی میں نے جو عرض کیا کہ انسان کا عشق کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ دنیاوی امور میں لگے، یہ وہ دن ہے کہ اس دن عزاداری میں اپنے وقت کو اور دن کو گزارے۔ لہذا عاشور کے دن کنگھی کرنا، نہانا دھونا، یہ سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی بجائے اپنے وقت کو عزاداری میں لگائیں، اپنے وقت کو امام حسین پہ گریہ کرنے میں لگائیں، اپنے وقت کو اہل بیت حرم کی اسارت اور ان کے وہ جو واقعات ہیں اس کے اندر صرف کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس ٹائم کو اپنے بنانے اور سنوارنے میں خرچ کریں۔ لیکن وہی والی بات ہے، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، شرعی طور پر کنگھی کرنا کوئی حرام نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی خوشبو لگانا حرام نہیں ہے، لیکن یہ اس دن کے غمناک ہونے کے ساتھ سازگار نہیں ہیں چیزیں۔ کسی کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا کیا وہ جاتا ہے میں جاؤ پہلے پرفیوم لگا کے آتا ہوں پھر جنازے پہ آ کے بیٹھوں گا؟ سر میرے والد کا عاشور کی صبح کے وقت انتقال ہوا تھا، فجر کے وقت، تو ہمارے گھر سے اس دن مردانہ جلوس بھی نکلتا ہے نشتر پال جس کو لگتی ہے، تو ہم میں سے کسی نے بھی اس بات کو توجہ ہی نہیں کیا کہ ان کا جنازہ وہاں رکھا ہوگا۔ ہونا بھی یہی چاہیے نا کہ بالآخر وہی والی بات ہے، صحیح ہے وہ والد ہیں، لیکن بالآخر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، جو کائنات کی بقا کی ضامن ہیں، جو حجت الہی ہیں، جن کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے، جو خلفائے حقیقی رسول خدا ہیں، جانشین رسول خدا ہیں، لہذا ان کو ہمیں ہر حال میں یہ ہمارے یہاں ایک بہرحال ایک اچھی چیز ہے کہ اگر کسی کا محرم وغیرہ میں انتقال، اب لوگ یہاں پہ بھی سوال کرتے ہیں، وہی والی بات ہے، یہ سوال نہیں ہے، خود آپ اپنے اندر جھانکیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ آیا مثلا اپنے مرحومین کا چہلم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے مرحومین کا سویم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اپنے اندر جھانکیں خود ہی جواب مل جائے گا۔ اپنے نفس کی طرف اس قسم کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کے لیے ہائیلی ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کی طرف رجوع کریں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ فقیہ سے پوچھیں۔ لیکن میں نے کہا نا اس باب میں حرمت شاید ہی کسی چیز پر ہو کہ حرام ہو، شاید ہی کوئی چیز ہو، باقی اب
جب حرام نہیں ہے تو کر تو سکتے ہیں، اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے آپ اپنی طرف رجوع کریں، اپنے وجدان سے سوال کریں، اپنے نفس سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں. لیکن پوچھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک عاشق حسین ہیں، اور عاشق حسین اپنے آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ ان ایام میں مثلا مجھے کیا کرنا چاہیے، کنگھی کرنی چاہیے عاشور کے دن یا نہیں کرنی چاہیے. دل مانتا تو کر لیں، نہیں مانتا تو چھوڑ دیں. مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چھوڑنا ہے آپ کا، جو اختیار تو ہے نا آپ کو، کریں کریں، نہ کریں نہ کریں، لیکن یہ جو نہ کرنے کو آپ چوز کریں اور کرتی ہیں تو یہ اس غم کی وجہ سے اور اس حزن کی وجہ سے اور اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو اہل بیت کی نسبت ہے، یہ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیے گا. یعنی جو بھی آپ اہل بیت کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، ہے تو کافی طولانی، میں اس کا صرف ایک آخری حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک روایت ہے، ایک کتاب آپ لوگوں کے اردو میں موجود ہے، ترجمہ ہوئی ہے مناقب اہل بیت کے نام سے. یہ ایک عربی کتاب ہے القطرہ کے نام سے. القطرہ کا اردو ترجمہ ہوا ہے، 4 والیومز میں ہے، مناقب اہل بیت، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اچھی کتاب ہے. اس میں جناب زہرا کے شاید ٹاپک میں 5ویں امام کی ایک روایت ہے، جو راوی جابر ہیں. جابر نے امام سے سوال کیا کہ اپنی جدہ کی کوئی ایسی فضیلت بیان کریں کہ جس کو اگر ہم پڑھیں یا کسی کو سنائیں تو وہ خوشحال ہو جائے. تو اس میں ایک لمبی چوڑی ایک روایت ہے. اس کے آخر کا جملہ یہ ہے کہ جب جناب زہرا میدان محشر میں پہنچیں گی، اس کی کیا خصوصیت تھی، وہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر جنت میں خدا کہے گا جنت میں چلے جاؤ. وہ جنت میں جاتے جاتے مڑ کے دیکھیں گی، پھر اپنے شیعوں کو لے کے جا رہی ہوں گی تو شیعہ مڑ کے دیکھیں گے. اس موقع پر ایک جملہ ملتا ہے کہ جب شیعہ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے تو خدا ان شیعوں سے سوال کرے گا کہ تم کو جب جنت میں جانے کی اجازت مل گئی ہے جناب زہرا کے ساتھ، تو تم مڑ کے کیوں، اب کس چیز کا انتظار ہے تم لوگوں کو؟ تو وہ ایک جواب دیں گے. ان کے جواب میں پروردگار عالم یہ کہے گا، ان کا جواب یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام و منزلت پورے محشر کو پتہ چلے. تو اس میں وہ پروردگار عالم کہے گا کہ واپس پلٹو اور دیکھو کسی نے بھی تمہارے حق میں تمہیں کبھی کوئی ایک گھونٹ پانی پلایا ہو فاطمہ زہرا کی خاطر، ایک لقمہ کھانا کھلایا ہو فاطمہ زہرا کی وجہ سے، کوئی بھی نیکی تمہارے حق میں کی ہو اس بی بی کی خاطر، اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ جنت میں. وہ ممکن ہے شیعہ نہ ہو، لیکن جو نیکی کر رہا ہے وہ بی بی کی خاطر کر رہا ہے. تو آپ کی نیکی کا جو محور ہے وہ اہل بیت ہونی چاہیے. آپ اگر چھوڑ رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، اس لیے نہیں آپ کنگھی نہیں کر رہے کہ یار سستی ہو رہی ہے چلو چھوڑ دو، تو کنگھی تو چھوڑ دیا آپ نے، ثواب بھی کچھ نہیں ملا. لیکن اگر آپ یہ چھوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ آج غم کا دن ہے، میں کیوں اپنے آپ کو سنواروں، یہ ایک اجر و ثواب والی چیز ہے. تو اپنی نیتوں کو ڈائیورٹ کریں اہل بیت کی طرف، محبت اہل بیت کی طرف، اس عشق کی طرف، تاکہ آپ کی نیت کی بنا پر آپ کے عمل کا آپ کو ثواب مل سکے، آپ کا عمل آپ کے لیے مفید ہو سکے. وَإِلَّا ممکن ہے وہی کام آپ کر رہی ہوں لیکن وجہ کچھ اور بن گئی تو نکل گیا آپ کے ہاتھ سے اجر و ثواب. لیکن اگر اس کو آپ ڈائیورٹ کرتی ہیں اس لیے کہ امام حسین کے غم کے ایام ہے، اس وجہ سے میں یہ عاشور کا دن ہے میں اس لیے مثلا منہ نہیں دھو رہی ہوں، عاشور کا دن ہے میں اس لیے مثلا کنگھی نہیں کر رہی ہوں، عاشور کا دن ہے میں اس لیے مثلا لباس کو چینج نہیں کر رہی ہوں، خوشبو نہیں لگا رہی ہوں، جیسے ہی آپ نے اس کو ڈائیورٹ کیا اہل بیت کی نسبت امام حسین کی طرف، آپ کا یہی عمل اجر و ثواب کا سبب بن جائے گا. لہذا یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب ایک سوال یہ ہے کہ عاشور کے کون کون سے اعمال مشروعیت رکھتے ہیں. مشروعیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام کرو. دیکھیں، یا تو ہم پہلے ایک لسٹ لے کر بیٹھے ہیں اعمال کی، درست، اور پھر ایک ایک کو چیک کریں. میں ایک قانون آپ کو بتا دیتا ہوں، لسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس قانون کے تحت آپ عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز. بعض روایتوں کے اعتبار سے آپ کو آپ کا اجر و ثواب مل جائے گا.
منتفی والی بات ہے، یہ عمل آپ کا اسی نیت سے ہونا چاہیے کہ مثلا فرض کریں کوئی روایت آپ کو ملتی ہے، جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، مثلا افطار کرو تو سادی غذا سے کرو، آپ نے سادی غذا سے افطار کیا صرف اس روایت کی وجہ سے، اور اس میں اجر و ثواب بھی بتایا کہ اتنا اجر و ثواب، امام کہتے ہیں میں ضامن ہوں، درست؟ حالانکہ آپ نے ان آداب کا خیال رکھا اس روایت کی وجہ سے، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے یا اہل بیت کی محبت میں، تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ چاہے یہ غلط روایت بھی ہو تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا اگر آپ نے ثواب کی خاطر یہ کام انجام دیا ہے، روایت کا جملہ یہ ہے۔ لہذا اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ جو بھی عمل، مثلا مفاتیح کھولیں، جو اعمال لکھے ہوئے آپ جو کرنا چاہیں آپ رجا کی نیت سے کر لیں۔ رجا کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ ائمہ نے کہا ہوگا، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ تو واقعی ائمہ نے کہا ہے تب تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن ائمہ نے نہیں بھی کہا ہوگا تب بھی ثواب ملے گا۔ تب کیوں ملے گا؟ آپ کے جذبے کے اوپر، یعنی آپ ایک اطاعت کا جذبہ شو کر رہی ہیں نا، بھائی ایک لمبی سی نماز لکھی ہوئی ہے، عاشور کی رات کے اعمال میں دیکھیں اور دن میں بھی دیکھیں نمازیں دی ہوئی ہیں نا، اب 100 رکعت نماز ہے، 100 رکعت نماز پڑھنا 6 دن کے لگ بھگ کی نماز بن جاتی ہے، ایک دن کی پڑھنا مشکل ہوتی ہے، وہ 6 دن کی نماز آپ نے ایک وقت میں پڑھنی ہے۔ اب آپ کھڑی تو ہو گئی، اب آپ کے ذہن میں آیا یار پتہ نہیں ثواب ملنا ہے نہیں ملنا، روایت صحیح ہے صحیح نہیں ہے، آپ پڑھتی رہیں اسی اجر و ثواب کی خاطر جو اس روایت میں بیان ہوا ہے، تو چاہے یہ جھوٹی روایت بھی ہوگی تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک جذبہ تو شو کیا نا اپنا، آپ نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ خدایا میں اس عمل کو اس ثواب کی خاطر تیرے رسول کی وجہ سے یا ائمہ کی وجہ سے جو انہوں نے فرمایا میں کر رہی ہوں، تو آپ کا اس جذبے کو شو کرنا بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر اہل بیت کی اطاعت کا ایک جذبہ موجود ہے، اسی جذبے پہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لہذا رجا کی نیت سے کوئی بھی عمل آپ جو دیا ہوا ہے مفاتیح میں، یا آپ کو کوئی اور کتابچے بٹتے ہیں، بعض اوقات پمفلٹ بٹتے ہیں، اس میں اعمال عاشورہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہ اعمال کریں، رجا کی نیت سے کریں، سارے کے سارے اعمال جو وہاں پر بیان ہوئے ہیں آپ رجا کی نیت سے کریں، آپ کو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ان اعمال پر اجر و ثواب عطا کرے گا، درست؟ لہذا اب اس چکر میں نہ پڑیں کہ کس کو شریعت نے اجازت دی اور کس کو، ہاں یہ تو ان اعمال کا ہے جو مثلا مفاتیح میں ہے یا بعض کتابچوں میں آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا بعض مراسم عزاداری ہیں، اب اس میں تو اعمال کا پوچھا لیکن میں ایک بات آئیے اس کو بھی عرض کرتا ہوں، بعض مراسم عزاداری ہیں جیسا انہوں نے بھی کہا، بعض مراسم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ بات دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی مراسم عزاداری ہیں ممکن ہے آپ روایتیں ڈھونڈنے جائیں، علم نکالو کوئی روایت نہیں ملے گی جس میں علم کا کوئی تذکرہ مل جائے آپ کو کہ علم نکالنا مستحب ہے یا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مثلا ابھی تو حرام و حلال کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو استحباب کی تو بات کا مرحلہ ہے، ابھی تو کہانیاں حرام و حلال کے اوپر چلتی ہیں۔ یا مثلا فرض کریں کہ جلوس نکالنا، یا مثلا فرض کریں کہ زلجنا، تابوت، تعزیہ، یہ ساری چیزیں اتنا کچھ ہمارے جلوسوں میں ہوتا ہے، آیا ان کے اوپر کوئی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہیں؟ یا مجلس جو برپا کرتے ہیں، خود مجلس، جلوس، ماتم، رونا، پیٹنا اپنے آپ کو، آئے یہ ساری وہ چیزیں ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو واقعاً ایسی ہیں کہ جن کے اوپر واقعاً دلیل ہے، مثلا بعض صحیح روایتوں میں یہ آیا ہے کہ کل جزاء مکروہ الا الجزاء علی الحسین فانہ ماجور، کہ ہر نالہ و فریاد جو ہے وہ مکروہ ہے کسی کے اوپر سوائے حسین کے اوپر نالہ و فریاد کرنا کہ اس کے اوپر اجر دیا جائے گا۔ لباس سیاہ پہننا، ایک منٹ ایک تو یہ روایت، تو اس سے مثلا گریہ کے بارے میں تو ایک بڑی تعداد ہے روایتوں کی جو گریہ کرنے کے اوپر اور عزاداری کرنے کے اوپر، یعنی آنسو بہانے کے اوپر اور آنسو یعنی رونے جیسی شکل بنانے کے اوپر اجر و ثواب کی بات کرتی ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے اعمال ہیں، رونا، پیٹنا، اونچی آواز میں رونا، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جن کے اوپر روایتیں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں،
تو ان میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو ثواب بھی ملے گا اور یہ آپ کی عزاداری کے مصادیق میں ہیں۔ اصل مسئلہ آتا ہے کہ علم، تابوت، زلجنہ، یہ ساری چیزیں کہ جن کا کہیں روایتوں میں تذکرہ موجود نہیں ہے، روایتوں میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ آیا علم نکالے جائیں، زلجنہ بنایا جائے، تابوت اٹھائے جائیں، تعزیے بنائے جائیں، وہ اس قسم کی چیزوں کا کوئی روایتوں میں تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ کیسے جائز بنتے ہیں؟ تو اس قسم کی رسموں کے لیے جن کے اوپر ڈائریکٹ ہمارے پاس کوئی جواز کے اوپر دلیل نہ ہو، ڈائریکٹ دلیل نہ ہو، تو اس قسم کی جتنی بھی رسمیں ہیں اس کے لیے دو قانون ہیں۔ ان دو چیزوں کا خیال رکھیں، اگر یہ دو شرطیں اس پہ اپلیکیبل نہ ہو تو وہ ذاتی طور پہ جائز ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ذاتی طور پہ کوئی حرام کام نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ مذہب کی توہین کا سبب نہ بنے۔ کوئی ایسا کام جو توہین مذہب کا سبب بنے وہ عزاداری کی رسموں میں لانا جائز نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز جو ذاتی طور پر ہی حرام ہو اس کو عزاداری کی رسم میں لانا جائز نہیں ہے۔ مثلا اب ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، میں ڈرتے ڈرتے چلیں یہ دے دیتا ہوں مثال، اب کیونکہ نہیں ہو رہا، شاید ایک زمانے میں یہ شروع ہوئی تھی کہانی کہ بعض علاقوں میں عاشور کے دن بعض حیوانات کو ذبح، مثلا بکروں کو ذبح کیا جاتا تھا قبلے وغیرہ کی طرف دیکھے بغیر، شرط کا خیال رکھے بغیر، اور پھر وہی گوشت تقسیم بھی کیا جاتا تھا، کھایا بھی جاتا تھا، خون جو ہے وہ گردنوں وردوں پہ پتہ نہیں عورتوں کی لگایا جاتا تھا، اس قسم کی چیزیں جو بے اولاد خواتین ہوتی تھیں۔ اب یہ چیزیں فرض کریں اگر عورتوں کی گردنوں پہ وہیں پر ہی خون لگایا جا رہا ہے جہاں پہ نامحرم موجود ہو تو حرام ہے نا، ان کے لیے کھولنا حرام اور لگانے والے کے لیے ٹچ کرنا حرام۔ یا ایسا گوشت کھانا کہ جو ذبح شرعی نہ ہو، قبلے کا خیال نہ رکھا وہ اس کو گوشت کو کھانا، اب یہ اگر عزاداری میں آ جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، ان کو تو نکالنا ہی پڑے گا، اور الحمدللہ شاید نکل چکی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن ایک چیز جو ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے، مثلا علم، مگر کہیں ممانعت آئی ہے کہ علم اٹھانا یا علم بنانا حرام ہے، اور علم بنانے سے کوئی توہین تشیع بھی نہیں ہو رہی، توہین کا سبب بھی نہیں بنتا مذہب کا، تو یہ آٹومیٹکلی پھر حلال ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس حلال ہونے پہ دلیل ہے، حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حلال پر دلیل ہے، وہ روایتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے سوائے وہ کہ جو حرام ہو، ان کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی زلجنہ بنانے کی ممانعت آئی ہے، نہ کوئی علم، تابوت، تعزیہ، اس قسم کی کسی بھی چیز کو بنانے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، لہذا یہ بھی آٹومیٹکلی حلال ہو جاتے ہیں۔ درست؟ بس اس اعتبار سے یہ تقریباً جو مراسم ہماری عزاداری میں ہیں وہ جائز ہیں، اور ان کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ اہل بیت کی خاطر انجام دیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے اوپر اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ جی سوال کروں آپ سے کہ یہ جو مراسم جو برصغیر انڈو پاک میں جو مراسم عزاداری ہے وہ دوسرے ممالک میں جو ہمارے میں جو ہوتا ہے، جیسے آپ ایران لے لیں، عراق لے لیں، تو وہاں پر اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، جیسے وہاں جو ہوتا ہے ادھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ کلچر کا بھی تو حصہ ہے نا۔ کلچر وہاں پہ بھی ہیں اس قسم کے کلچر، وہی کلچر، جی ہاں جی ہاں، ایسا نہیں کہ صرف آپ کے انڈو پاک میں کلچر ہے، وہاں پر بھی مہندی اٹھتی ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں پر بھی زلجنے بعض علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی تابوت اور علم وغیرہ، یہ ہر سال جو ہے امام کاظم کی شہادت پہ تابوت نہیں اٹھتا مگر امام کاظم کا، وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جیسے یہاں علموں کی ایک اور شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سٹائل الگ ہو، آپ کا سٹائل الگ ہو، مگر علم نام کی چیز وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ہر جو جلوس ان کے دستے ہوتے ہیں وہ دستے سے آگے ایک پرچم لے کر لہرا رہے ہوتے ہیں، خود ان کا علم ہی ہے، وہاں پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ خدا سب کو انشاءاللہ عاشور دکھائے کربلا کا، آپ دیکھیں گے وہاں پر زلجنے، علم، کمازنی، زنجیر، سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، مہندی وہاں پر نکلتی ہے۔ ایک 6 محرم کو 7 محرم کو ایک کلپ چل رہا تھا حضرت، یعنی بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے کچھ اس قسم کی چیز تھی جو ایران میں بھی بنایا گیا تھا، وہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے وہ۔ تو اس قسم کے ٹرینڈ، بس میں نے کہا نا 2 شرطوں کا خیال رکھنا ہے،
ذاتی طور پہ وہ چیز حرام نہ ہو اور توہین مذہب کا سبب نہ بنے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے خود بخود۔ ایک سوال یہ ہے کہ زیارت میں 100 دفعہ زیارت عاشورہ میں، اس پہلا سوال یہ کہ زیارت عاشورہ کی نماز کب پڑھی جائے، پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں بعض روایتوں میں ایک جملہ ہے وہ تفصیل دیتی ہیں کہ اگر آپ زیارت دور سے کر رہے ہوں تو پہلے نماز پڑھیں۔ ایک روایت ہے جس میں امام سے پوچھا اس نے کہ میں تو نہیں پہنچ سکتا، امام نے کہا چھت پہ چڑھو، چھت پہ جاؤ، پہلے نماز پڑھو اور اس کے بعد زیارت کرو، اور قریب سے کرو، جب سامنے جا کے کرو تو نماز بعد میں پڑھو۔ یہ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ نماز کو اس طریقے سے آپ تقسیم کریں کہ اگر بعید کی زیارت ہے تو پہلے نماز پھر زیارت، اور اگر قریب کی زیارت ہے تو پہلے زیارت پھر نماز۔ البتہ وہی والی بات ہے، رجا کی نیت سے اگر آپ زیارت پڑھنے کے بعد بھی یعنی بعید سے پڑھیں اور زیارت کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں رجا کی نیت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک۔ دوسرا زیارت عاشور سے متعلق سوال یہ ہے کہ 100 لعن اور 100 سلام، وہ اتنا لمبا کام لمبا ہو جاتا ہے، مشکل لگتا ہے انسان کو، تو بالآخر کوئی شارٹ کٹ ہے؟ جی ابھی پہلے میں جواب دے دوں پھر دیکھیں کوئی شاید آپ کو سوال آپ کا حل ہو جائے۔ کوئی شارٹ کٹ ہے اس کا؟ دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ جیسے روایت آئی ہے اس کو اسی طرح انجام دیں آپ۔ اگر ایک روایت ایسے وارد ہوئی ہے کہ یہ پڑھو، جب لان تک پہنچو تو 100 مرتبہ لان پڑھو، یہ پورا جملہ، اور 100 مرتبہ یہ پورا سلام پڑھو، تو اصل تو یہی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے انجام دیں تو ہی وہ یعنی جو اس کا پورا بینیفٹ ہے وہ اس پوری زیارت کے اوپر ملے گا آپ کو۔ اصل قاعدہ اور قانون کے تحت یہ ہے۔ لیکن ایک روایت ہے جو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، ایک آغا ہیں، آغا سید علی موحد ابتہی، انہوں نے ایک کتاب لکھی شفاء الصدور، اس کے حاشیے میں اس کے فٹ نوٹ پر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ یہ شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، یعنی زیارت عاشورہ کی شرح میں لکھی ہے یہ کتاب، اور وہاں پر ایک حاشیے میں ایک روایت نقل کی ہے جو 10ویں امام سے نقل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں قالا من قرأ لعن زیارت العاشورہ المشہورہ مرۃ واحدۃ ثم قال اللہم لعنہم جمیعا 99 مرہ کان کمن قرأ 100 مرہ۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص، یہ شارٹ کٹ ہے، اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ کی قرأت کرے اور جب لعن پہ پہنچے تو 1 مرتبہ پورا لعن پڑھے اور 99 بار اللہم لعنہم جمیعا، جو آخری حصہ لعن کا اللہم لعنہم جمیعا، اس کو 99 بار ریپیٹ کرے، اس کو 99 بار ریپیٹ کرے تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے پورے ہی جملے کو 100 دفعہ پڑھ لیا ہو۔ یہ 10ویں امام کی روایت کا ایک جملہ ہے۔ اسی طرح پھر امام کہتے ہیں کہ جو جب سلام پہ پہنچو تو 1 مرتبہ پورا سلام پڑھو، پھر کہو السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، اس جملے کو 99 مرتبہ پڑھو، تو گویا ایسا ہی کہ اس سلام کے پورے جملے کو تم نے 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ یہ ایک روایت، میں نے کہا نا آپ رجا کی نیت سے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق 100 دفعہ اس طرح سے پڑھیں یا 100 دفعہ اس طرح سے پڑھیں، ایک ہی جیسا ہے، لیکن پھر بھی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اگر وقت ہو، ہمت حوصلہ ہو تو ویسے پڑھیں۔ بعض علماء نے نقل کیا کہ آیت اللہ عراقی کے بارے میں ایک شخصیت گزرے، قم میں ہوتے تھے، امام خمینی کے بعد ان کی تقلید ہوئی تھی کچھ مدت کے لیے، آغا گل پائگانی، ان کے بعد وہ آغا عراقی محمد علی عراقی، ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جب تک ان کی صحت نے اجازت دی، ان کی روٹین تھی، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برف ہو، وہ اپنی چھت پر جایا کرتے تھے گھر کے،
اور قبلہ رخ ہو کر زیارت عاشورہ 100 لان اور 100 صلوات کے سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پوری ان کی روٹین تھی۔ اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے بھی کر لے تو گویا ایسے ہی کہ اس نے اسی طرح سے پڑھ لیا۔ ٹائم ہو، ہمت حوصلہ ہو تو اس طرح سے پڑھیں، نہ ہو تو پھر اس شارٹ کٹ کی طرف جائیں، درست۔ البتہ بعض نے اس کو کسی اور انداز سے بھی معنی کیا ہے، لیکن وہ میرے کو تو اتنا ہضم نہیں ہوتا، آپ کو ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ، لیکن وہ معنی اتنا مجھے مزیدار نہیں لگتا۔ وہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں، جب لان پڑھیں تو لان پڑھنے کے بعد ختم کریں اللہم العنہم جمیعا میں امرہ، یہ لفظ میں امرہ یعنی 100 بار۔ دیکھیں 100 بار کہنے سے 100 بار ہو تو نہیں جائے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے تو ہضم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سلام میں بھی جب آپ سلام پڑھیں اولاد الحسین و اصحاب الحسین میں امرہ یعنی 100 بار۔ تو یہ بھی بعض نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس روایت سے جو امام ہادی کی ہے اس سے یعنی اس کے سمجھنے میں تھوڑا اختلاف ہوا ہے، بعض نے اس طرح سے سمجھا ہے، بعض نے اس طرح سے سمجھا۔ لہذا آپ بعض کتابیں یا بعض مقالے پڑھیں گی تو اس میں انہوں نے دیا کہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ 3 طرح سے زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی ہے، ایک پورے 100 سلام اور 100 لان کے ساتھ پوری، ایک وہ جو پہلے میں نے بتایا، ایک وہ جو بعد میں نے بتایا، تو 3 طریقے ہو گئے زیارت عاشورہ کے۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تیسرے والے پہ تو نہ جائیں، پہلے 2 میں سے جو آپ کے حال و حوصلہ ہو اس کے حساب سے وہ آپ پڑھیں، تو اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت اثرات ہیں، بہت فوائد ہیں، یہ آپ اپنی روٹین میں ڈال لیں۔ جی کیا موجود نہ ہو؟ گھر کی چھت پہ چلی جائیں، حالانکہ گیلری پہ چلی جائیں، ایک دیوار توڑ لیں، یہی ہو سکتا ہے، اور کیا کہوں میں۔ بے پردگی کیوں ہو رہی ہو؟ آپ چادر لے کے جائیں، کس نے کہا بغیر چادر کے جائیں؟ کھڑا رہے، آپ گیلری میں، وہ کھڑکی میں کھڑا ہے، آپ گیلری میں کھڑی ہو جائیں۔ آخر سڑک پہ بھی تو نکلتے ہیں نا، ہم لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں۔ دیکھیں جو جتنا، ایک بات یاد رکھیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ میں اس کا ترجمہ عام طور پہ محاورے والا کروں نا تو یہ کرتا ہوں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی، بھاگتے چور کی لنگوٹی، یعنی اگر چور نہیں مل رہا تو لنگوٹی مل رہی تو وہ کیوں چھوڑ لے ہو؟ مولا بھی کہتے ہیں کہ جو عمل فرض کریں پوری خصوصیات کے ساتھ اگر نہیں مل رہا تو پورے کو چھوڑ نہ دو، جتنا میسر ہے اتنا کر لو۔ اب بقول آپ کے نہ دیوار ٹوٹ سکتی ہے، نہ کوئی گیلری ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سین ہے، تو صحیح ہے بند کمرے میں پڑھ لیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو جتنا میسر ہو اتنا انجام دیں۔ اب وہ دیکھیں ثواب دینا میرا کام نہیں ہے، نہ اللہ نے مجھے کوئی نمائندگی دی ہے ثواب کا، نہ ٹھیکہ دیا ہے۔ ثواب دینا اللہ کا کام ہے، وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی مشکلات کو جانتا ہے۔ اب وہ پورا دیتا ہے یا آدھا دیتا ہے وہ جانے اور آپ جانے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ۔ ثواب کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کچھ جواب دے سکتا ہوں کہ کتنا ثواب ملے گا، مجھے کیا پتہ کتنا ملے گا۔ ہاں جی، مشکل کام ہے۔ علامہ طباطبائی کا نام سنا ہے؟ بعض نے ان کی طرف سے نقل کیا ہے، بعض نے سید بحر العلوم کا نقل کیا ہے۔ حالانکہ دونوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ موقعوں پر دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بالآخر اپنے اپنے زمانے میں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آقا آپ بالآخر کوئی بات ہو انسان مسکرائے تو سمجھ میں آیا بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، خیریت کیا بات؟ وہ کہتے ہیں کہ 30 سال بعد آج مجھے، بعض میں 20 سال کا تذکرہ ہے، بعض میں 30 کا ہے، 30 سال بعد آج مجھے یہ اطمینان ہوا ہے کہ میرے عمل میں ریاکاری نہیں ہے۔ وہ 30 سال بعد کہتے ہیں مجھے اطمینان ہو رہا ہے علامہ طباطبائی جیسا آدمی، علامہ بحر العلوم جیسا شخص، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہیں کہ جی ہم اپنے عمل کو خالص، آپ جتنا بس یہ خیال رکھیں کہ جتنا آپ اپنی نیت کو خالص اپنے اعتبار سے بنا سکتی ہیں اتنا بنائیں۔ نہیں وجہ نہیں بتائیں، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد جی ہاں 2 پرچیاں آئی ہوئی ہیں بھیا. حضرت حجر بن عدی کون ہیں اور ان کا کردار؟ یہ کوئی سیرت اصحاب کے اوپر تو لیکچر نہیں ہو رہا کہ میں پوری تفصیل بتاؤں. یہ جو انہوں نے فرمایا مولا علی کے ایک صحابی ہیں اور جلیل القدر شخصیت تھی, اور ابھی تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں. کیا محرم کے اس غم میں 7 صفر کو مولا امام موسیٰ کاظم کی ولادت آتی ہے, تو کیا اس ولادت کی خوشی منانا کیسا ہے؟ مطلب ہم ولادت منا سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض روایتوں میں, شاید یہ میسیجز آپ نے دیکھے ہوں گے, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 7 صفر ایک طرف اگر امام کاظم کی خوشی کا دن ہے تو دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے. ایک روایت کے مطابق ایک تو 28 صفر ہمارے ہاں منائی جاتی ہے اور مشہور ہے, لیکن ایک روایت جو زیادہ عام طور پر عراق ایران میں رائج ہیں, بعض فقہا حتیٰ مراجعین کے گھروں میں بھی یہ رواج ہے کہ 7 صفر کو وہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت مناتے ہیں. تو جب بھی ایک دن میں خوشی اور غمی دونوں جمع ہو جائیں تو کیا منانا چاہیے؟ آپ غم کو منائیں. حالانکہ امام حسن کی نہ بھی ہو, اگر سید الشہداء کا غم ہو اور امام کاظم کی ولادت ہو تب بھی آپ, کیونکہ ایام غم ہیں, تو ولادت کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہ کریں کہ آپ کہیں جی خوشی کا دن ہے آج کو. ہاں مثلا آپ ائمہ کو پڑھ کے, امام کو پڑھ کے کچھ ہدیہ کر دیں تو یہی بہتر طریقہ ہے. ایک سوال بس, آخری سوال اور آپ کی زحمت. تمام شاہراہوں اور راستوں کو روک کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک مسئلہ آتا ہے, وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کے اندر ایک ضمناً مسئلہ دیا ہوا ہے کہ اگر راستوں میں جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے, گزرگاہیں ہیں, وہاں پر اگر آپ کا نماز پڑھنا لوگوں کے لیے مزاحمت بن رہا ہو تو حرام ہے, درست. لیکن اگر فرض کریں پہلے سے ہی جلوس کے لیے روڈ سارے بند ہیں, یعنی آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو بھی روڈ بند ہے, ٹریفک تو نہیں چلنی ہے اس پہ, مزاحمت کیا ہے, پھر کیا مسئلہ ہے؟ لہذا جلوس کے اندر نماز وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کوئی مزاحمت کا سبب نہیں بنتا. مزاحمت کی صورت میں بھی جہاں پر ہوتی بھی ہو وہاں پہ بھی فعل حرام ہے, نماز اس کی باطل نہیں ہے. راستہ روکا جو آپ نے, جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو گئی, آپ نے روڈ پہ مصلی بچھایا اور اللہ اکبر, اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے, آپ کی نماز کا انتظار کر رہی ہے, تو یہ کام آپ نے حرام کیا. لیکن جو نماز آپ نے پڑھی ہے, نماز اپنی جگہ پہ صحیح ہے, نماز باطل نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. نماز کا باطل ہونا ایک کام ہے اور کام کا حرام یا حلال ہونا ایک دوسرا عمل ہے. فعل حرام لیکن نماز صحیح. لہذا اول تو وہاں پر اس قسم کی کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوتی, اس لیے وہاں پر کسی قسم کی کوئی مشکل اور اشکال نہیں ہے. وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ سوالات ابھی اور تھے لیکن بالآخر اب وقت آپ کا پورا ہو گیا.